اللہ زندہ باد کیا بات ہے رہا ہو کبھی تم نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہو کبھی کیسے بھی پیش آئے ہو لیکن نبی مدرسہ فقر مدرسے سے پڑھنے بنوا کے جائے گا حافظ قرآن بن کے جائے گا مولوی بن کے جائے گا عالم بن کے جائے گا تو اب گاؤں میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اب تک تو گناہ آ رہا تھا اب تک تو ابے تبے آ رہا تھا لیکن اب آنے والا حافظ قرآن ہے اب ضرورت پڑے گی گھر میں فاتحہ کی حافظ جی گھر چلیے ہمارے فاتحہ پڑھ دیجئے بچی بیمار ہے تب کر دیجئے باپ مرنے پر آ گیا ہے ذرا سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر دیجئے نماز جنازہ کے لیے جنازہ تیار ہے چلے چلیے حافظ جی نماز جنازہ پڑھا دیجئے بچے کے کان میں اذان دے دیجئے مسجد میں پہنچ گئے حافظ جی نماز پڑھانے والا کوئی نہیں تو باپ والے کہتے ہیں اس بچے کو آگے بڑھائیے تاکہ یہ نماز پڑھا سکے اس بچے کو اتنی قدر کیسے مل گئی اتنی منزلت کیسے مل گئی اتنا رتبہ اس کا بلند کیسے ہو گیا اس کا اقبال اتنا بلند کیسے ہو گیا آؤ میں تم کو بتاتا ہوں تم چاہتے ہو کہ تمہیں عزت مل جائے اب باتیں مت کرنا تم چاہتے ہو کہ تمہیں عزت ملے ہاں تم چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت ملے گی کیسے آج مسلمانوں کے حالات جانتے ہو کتنے بدتر ہو گئے ہیں مسلمانوں کے حالات تو یہ ہے کہ ہمیں کو مارا جا رہا ہے اور ہمیں کو آتنکوادی کہا جا رہا ہے ہمیں پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے ہمیں کو ظالم کہا جا رہا ہے ہمیں کو قتل کیا جا رہا ہے ہمیں کو قاتل بتایا جا رہا ہے ہمیں ہمارے سامنے جرم کیے جا رہے ہیں ہمیں کو مجرم قرار دیا جا رہا ہے جیلوں میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں کچہریوں میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں مارے پھر رہے ہیں شراب کے اڈوں پہ تم ملتے ہو جوئے کے اڈے پہ تم ملتے ہو جہاں دیکھو مسلمانوں تم ملتے ہو اور کہتے ہو کہ تمہیں عزت چاہیے آؤ میں تم کو بتاتا ہوں عزت کیسے ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ظاہری دیکھتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے مکے کا حال دیکھیں مدینے کا حال دیکھیں پورے عرب کا جائزہ لیں تو پتہ نہیں چلتا ہے پورے عرب میں انسانیت سسک رہی تھی تڑپ رہی تھی ماری جا رہی تھی انسانیت جو ہے بلک رہی تھی عالم یہ تھا انسان پہ ظلم کر رہا تھا ایک انسان جو انسان اپنے گھر میں آزاد پیدا ہوا لیکن اس کو غلام بنا دیا جاتا تھا مارکیٹ میں بیچا جاتا تھا پوریاں لگتی تھی میں بھی بیچا جاتا تم بھی بیچے جاتے یہ تو مصطفیٰ کریم کے قدموں کی برکتیں ہیں خدا کی قسم کہ مصطفیٰ کریم نے ہمیں آزادی عطا فرمائی ہے یاد رکھو مصطفیٰ کریم کی نصیحت پاک کو کبھی کبھی پڑھ لیا کرو آخر نہ آتے خدا کی قسم تو جس طریقے سے جانور بیچے جاتے ہیں بازار میں ہماری بوریاں لگائی جاتی ہم بھی بیچے جاتے ہماری بہنیں بیچی جاتی ہماری بیٹیاں بیچی جاتی ہماری مائیں بیچی جاتی ہماری بیٹیاں بیچی جاتی ہمارا باپ بیچا جاتا ادھر میری بولی لگتی ہے ادھر سامنے باپ کی بولی لگتی ہے مگر میرے آقا نے دیکھا یہاں تو غلامی کا ماحول ہے ایک دوسرے کو غلام بنایا جا رہا ہے اور غلاموں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں مارا جاتا ہے ستایا جاتا ہے اور پھر ان کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کے بعد ان سے کام بھی لیا جاتا ہے صبح سے لے کے شام تک کام کرتے ہیں اور عالم یہ ہوتا ہے کہ ٹکڑے روٹی کے تھوڑے سے ان کے سامنے پھینک دیے جاتے ہیں جیسے کتے کے سامنے پھینک دیا جاتا ہے کوئی ان کا نام لینا پسند نہیں کرتا کوئی ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا کوئی ان سے عزت سے پیش نہیں آتا آقا نے دیکھا کتنا عجیب ماحول ہے آقا نے اعلان کرنا شروع کر دیا میں تفصیل میں نہ جا کر اجمال بتا رہا ہوں میرے آقا نے اعلان کرنا شروع کر دیا اے لوگوں اگر تم چاہتے ہو غلامی سے آزادی مل جائے اگر چاہتے ہو ظلم سے آزادی مل جائے اگر چاہتے ہو بربریت سے آزادی مل جائے تو پھر ایک کام کر لو یا رسول اللہ کیا کام کرنا ہے آقا نے بزبان قال و بزبان حال بتا دیا تم میرے غلام بن جاؤ